مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائی۔ اسی مہینے کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، ہجرت کا مبارک سفر فرمایا۔ کافی دن کے سفر کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں جا کر یہ سفر مکمل ہوا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، ہجرت فرما کر وہاں جلوہ افروز ہوئے۔ یثرب کے اس شہر کو، اس بستی کو جسے آپ مدینہ منورہ کہتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے مدینہ منورہ ہو گئے۔ تو یہ بھی سفر کے مہینے کے اندر تو چنانچہ لوگوں نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ منحوس مہینہ ہے، اسی وجہ سے اللہ کے نبی پر بھی مصیبتیں آئی۔ سفر کے مہینے کے اندر یہ ہجرت کا واقعہ آیا اور اسی مہینے کے اندر ہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری سال میں بیمار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری نے آ کر لیا اور ایک حدیث رائج ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے سفر کے مہینے کی ختم ہونے کی بشارت دے گا، خوشخبری دے گا، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہ حدیث جو ہے موضوع ہے، من گھڑت ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ بھئی سفر کے مہینے کی جو خوشخبری سنائے گا ختم ہونے کی، میں اسے جنت کی خوشخبری سناؤں گا، ایسا نہیں۔ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ ایک منٹ کے لیے کہ حدیث صحیح ہے تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں کہ منحوس مہینہ ہے سفر کا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو خبر مل چکی تھی کہ ربیع الاول کے مہینے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے والی، انتقال ہونے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک گھڑی کا انتظار کر رہے تھے کہ ربیع الاول کا مہینہ آئے اور میری اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ اس وجہ سے فرمایا ہوگا کہ بھئی جلدی ختم ہو جائے سفر کا مہینہ اور مجھے کوئی خوشخبری سنائے کہ ربیع الاول آنے والا ہے اور سفر ختم ہونے والا ہے، تو اسے جنت کی خوشخبری سنو تاکہ میری ملاقات کا مہینہ اللہ سے آگے۔ تو یہ بات کہنا کہ آفات نازل ہوتی ہیں، رزق کم ہوتا ہے، ایسا بالکل نہیں۔ اللہ نے ہر انسان کا رزق دو تکلیف اس کے ماں کے پیٹ کے اندر ہی لکھ دی۔ جو اس کو تکلیف آنی ہے، جو اس نے رزق کھانا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ نے کسی کے رزق کو تنگ کر دیا، کسی کے رزق کو بڑھا دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی کو خزانے عطا کر دیے اور کسی کو بالکل نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ پوچھا تھا کہ اللہ مجھے بتا، جو تیرے مومن بندے ان پر رزق تنگ کرتا ہے، ان پر آزمائشیں لیتا ہے ان کی، اور جو تیرے کافر بندے ہیں ان کو پورے خزانے دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت اور دوزخ دکھائی، کہا کہ میں نے یہ کافر کے لیے اور یہ اپنے مومن بندے کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب جنت کو دیکھا، کہا اے اللہ تو نے مسلمان کے لیے تو بڑی مہمان نوازی، مہمان کھانا بنا کے رکھا ہوا ہے اور دسترخوان ہے اور نعمتیں ہیں اور دودھ اور شہد اور شراب کی نہریں ہیں اور حوریں ہیں اور جنت کے باغات ہیں، اور جو کافر ہے اس کے لیے اے اللہ تو نے عذاب کھانا بنا کے رکھا ہوا ہے، وہاں پر سانپ ہے، بچھو ہے، آگ ہے، خون اور پیپ کے دریا ہیں۔ تو یا اللہ یہ تو مسلمان کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے، چاہے وہ ساری زندگی دکھ اور تکلیفوں کے اندر گزار کر آ جائے تو یہ اس کے لیے گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اور کافر ساری زندگی عیش و عشرت میں گزار کر آ جائے پھر بھی اس کے لیے گھاٹے کا سودا ہے۔ تو اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، دنیا کی کوئی مصیبت آفات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، کسی آزمائش کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی طرف سے رزق۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے ولی اور بزرگ گزرے، اللہ کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ مصیبتیں جو آ رہی ہیں، اللہ والوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں، تو پریشانیاں آتی ہیں کیا؟ میں اللہ کی آزمائشیں، اللہ چیک کرنا چاہتا ہے اپنے بندوں کو کہ اس بندے کی میرے ساتھ کتنی محبت ہے۔ اللہ آزماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ ہر طرح سے آزمائش کرتا ہے بندے کی، اپنے ولیوں کی زیادہ آزمائشیں کرتا ہے۔ یہی ابراہیم